My name is Alana Blockley and I was born in Glasgow. میرا نام الینا بلاکلے ہے. میں گلاسکو میں پیدا ہوئی اور میں نے اپنی ساری زندگی یہیں گلاسکو میں ہی گزاری ہے. بچپن خانہ بدوشوں کی طرح گزارا ہے. دراصل اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارا فیملی بزنس ہی اس طرح کا تھا کہ ہمیں شہر شہر گھومنا پڑتا تھا، کیونکہ میرے والد گرمیوں کے سیزن میں ملک بھر میں منعقد ہونے والے مختلف ایونٹس اور میلوں میں ٹھیلے لگاتے تھے. اس کے لیے ہمارے پاس 3-4 گاڑیوں میں بنائی ہوئی شاپس تھیں جن میں آئس کریم مشین اور اسنیک بارز وغیرہ ہوتی تھی. یہی وجہ تھی کہ ہم سردیوں کے سیزن میں گلاسکو میں رہتے اور پڑھائی کرتے، اور گرمیوں کا سیزن آتے ہی ہم اپنی گاڑیوں کے ساتھ شہر شہر اپنے بزنس کے لیے نکل جاتے. اس دوران ہم دن بھر اپنے فیملی بزنس میں اپنے پیرنٹس کی ہیلپ کرتے اور رات کو انہی گاڑیوں میں سو جاتے تھے. مگر جب میں بڑی ہو گئی تو میں نے اپنے فادر کے ساتھ شہر شہر موو کرنا چھوڑ دیا اور میں صرف اپنی تعلیم اور اپنے اسکول پر فوکس کرنا چاہتی تھی. اگر بات کریں میرے مذہب کی تو میری ذاتی طور پر مذہب میں کوئی دلچسپی نہیں تھی. ہاں، البتہ ہمیں اسکول میں جو تھوڑی بہت مذہبی تعلیم دی جاتی تھی اس کی حد تک چرچ جانا ایک معمول کی بات تھی. اس کے علاوہ کرسمس وغیرہ جیسے تہوار میرے لیے صرف انجوائمنٹ کا ذریعہ تھے. ان سے مجھے کوئی مذہب کی وجہ سے لگاؤ نہیں تھا. میرے لیے اپنے اسکول فیلوز کے ساتھ چرچ جانا صرف کھیل اور تفریح کی غرض سے تھا. میرے پیرنٹس کا بھی بہت زیادہ فوکس مذہب کی طرف نہیں تھا، اس لیے انہوں نے گھر پر بھی ہمیں کوئی بہت زیادہ مذہبی تعلیم نہیں دی تھی، اور مذہب پر عمل درآمد بھی انہوں نے ہماری چوائس پر چھوڑ دیا تھا. اسلام کے بارے میں میرے خیالات کوئی بہت زیادہ منفی نہیں تھے، کیونکہ یہاں گلاسکو میں ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی تعداد میں پاکستانی مسلم کمیونٹی رہتی تھی اور ہمارا ان سے کافی ملنا جلنا تھا. اس لیے میں دیکھتی تھی کہ وہ سب ایسے بالکل نہیں ہے جیسا کہ ان کے بارے میں میڈیا بتاتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہوتے ہیں، عورتوں کو ان کے حقوق نہیں دیتے، عورتوں کو صرف گھر کی صفائی اور کھانے پکانے کے لیے رکھتے ہیں اور ان پر تشدد کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس لیے میں سوچتی تھی کہ میڈیا جن مسلمانوں کی بات کرتا ہے شاید وہ کسی اور ملک میں پائے جاتے ہیں، مگر مسلمانوں سے میل جول اور ان کی طرز زندگی کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، وہ بالکل بھی ایسے نہیں تھے. جب میں 18 سال کی ہوئی تو میں تعلیم سے فیڈ اپ ہو چکی تھی اور میرا خیال تھا کہ اتنی تعلیم کافی ہے جتنی کہ حاصل کر لی ہے. ابھی میں جوان ہوں اور میری شادی بھی نہیں ہوئی ہے، اس لیے میرے پاس یہی 2 سے 3 سال ہیں کہ میں اپنی لائف کو انجوائے کروں، اس سے پہلے کہ شادی کے بعد میرا لائف اسٹائل بدل جائے. اس لیے میں نے اپنی ساری جمع پونجی اکٹھی کی اور اپنا اپارٹمنٹ خالی کیا، اور میرا ارادہ تھا کہ 6 مہینے کسی دوسری جگہ فیملی سے دور جا کر گزاروں، خوب ہلا گلا کروں، نئے لوگوں سے ملوں، نئے نئے دوست بناؤں، اپنی سنگل لائف کو جتنا انجوائے کر سکتی ہوں میں اتنا انجوائے کروں. مگر پھر میرے لیے کچھ صحت کے مسائل پیدا ہوئے اور میری ساری جمع پونجی کا بڑا حصہ میرے میڈیکل بلز کی ادائیگی میں خرچ ہو گیا. اس لیے میرے پاس اتنی ہی رقم بچی کہ میں صرف 2 ہفتے ہی کسی جگہ گزار سکتی تھی. اس لیے میں 2 ہفتوں کے لیے اسپین گھومنے چلی گئی. اتفاق کی بات یہ کہ اسپین میں جس جگہ میری رہائش تھی وہاں کافی زیادہ مسلمان رہ رہے تھے جن کا تعلق موروکو سے تھا. میں نے ان کو دیکھا کہ ان کی عورتیں ہر طرح سے زندگی کو انجوائے کر رہی تھیں. ان پہ کسی قسم کی سختی یا پابندی نہیں تھی. ان کے مرد اپنی عورتوں کے لیے بہت لونگ اور خیال رکھنے والے تھے. ہاں، البتہ ان کی انجوائمنٹ میں
اور ہماری انجوائمنٹ میں ایک فرق تھا، وہ یہ کہ یہ لوگ شراب نہیں پیتے تھے۔ یہ لوگ اپنے گھروں پر لیٹ نائٹ موویز کو انجوائے کرتے تھے، ان کی عورتیں شاپنگ کے لیے جاتی تھیں۔ تو مجھے پتہ چلا کہ مسلمان عورتیں پاکستانی ہوں یا عرب ہر طرح سے آزاد ہیں، اور بالکل بھی ویسی صورتحال نہیں تھی جیسا کہ ہمارا میڈیا دکھا رہا تھا۔ اور یہ لوگ صرف اپنی کمیونٹی کے ساتھ ہی اچھا برتاؤ نہیں کرتے تھے، بلکہ ہم گورے لوگوں کے ساتھ بھی بہت محبت اور اچھے اخلاق سے پیش آتے تھے۔ میں نے نوٹ کیا کہ دوسروں سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا ان لوگوں کی عمومی عادت ہے، اور ان کے مرد، ان کی عورتیں، حتیٰ کہ ان کے بچے بھی بہت ہی اچھے اخلاق اور کردار کے مالک ہوتے ہیں۔ ان کے اندر تحمل بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ خدا سے بہت زیادہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں گلاسکو میں اور اسپین میں جن مسلمانوں سے ملی تھی، یہ تو بہت ہی اچھے لوگ تھے، تو پھر میڈیا ان کے بارے میں ہر وقت منفی پروپیگنڈا کیوں کر رہا تھا؟ میں اس بارے میں جتنا بھی سوچتی، مجھے کوئی جواب نہیں ملتا تھا۔ ان لوگوں کے ساتھ اتنے دن یہاں گزارنے کے بعد میں بھی کافی حد تک بدل گئی تھی۔ میں بہت سوبر ہو گئی تھی اور میں نے شراب پینا چھوڑ دیا تھا۔ جب میں واپس گلاسکو آئی تو میں نے اسلام کو مزید پڑھنے کا فیصلہ کیا۔ میں اکثر انٹرنیٹ پر نعمان علی کے لیکچرز سنتی، اسلامک بکس پڑھتی، اور ان سب کے ساتھ ساتھ میں نے یہاں گلاسکو کی جامع مسجد میں جا کر اسلام سے آگہی کے متعلق کلاسز بھی لینا شروع کر دیں۔ اگرچہ اس وقت میرا مذہب بدلنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں صرف اسلام کو سمجھنا اور جاننا چاہتی تھی کہ پتہ کر سکوں کہ اصل اسلام کیا ہے۔ کیا اصل اسلام وہ ہے جو میڈیا دکھاتا ہے، یا اصل اسلام وہ ہے جو میں نے مسلمانوں میں دیکھا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ لوگ جن سے میں ملی صرف اپنے کلچر کی وجہ سے اچھے تھے اور اسلام ویسا ہی برا مذہب تھا جیسا کہ میڈیا دکھاتا ہے؟ اسلامی کلاسز لینے کے دوران مجھے خدا کے وجود کا حقیقی تعارف ملا، اور مجھے پتہ چلا کہ گاڈ دراصل ہے کیا۔ اس سے پہلے میں خدا کو کوئی انسان ہی سمجھتی تھی جو کہ باقی انسانوں سے زیادہ طاقت رکھتا ہے اور آسمانوں پر بیٹھا سب کو کنٹرول کر رہا ہے، جس کی سفید داڑھی ہے اور وہ ایک بڑی سی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ شاید میں نے بچپن میں کسی چرچ میں ایسی پینٹنگ دیکھی تھی اور وہی خاکہ میرے دماغ میں تھا۔ اسلام کے ذریعے مجھے خدا کی مختلف صفات کا پتہ چلا جو کہ اس کے صفاتی ناموں سے ظاہر ہو رہی تھیں۔ میں اسلام کے بارے میں جو کچھ پڑھ رہی تھی وہ مجھے اپیل کرتا تھا، اور میں اس پر ایمان لاتی جا رہی تھی۔ خدا پر ایمان، کتابوں پر ایمان، انبیاء اور فرشتوں پر ایمان، جنت جہنم پر ایمان۔ 80% چیزیں تو وہی تھیں جو ہمیں بچپن سے مذہبی تعلیم کی کلاسز میں بتائی گئی تھیں۔ مجھے اسکول میں پڑھائے گئے یسوع مسیح کے عقیدے کی نسبت اسلام کا عقیدہ سچ لگ رہا تھا۔ میرا دل کہتا تھا کہ یہی سچ ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا نہیں بلکہ خدا کا بھیجا گیا نبی اور پیغمبر تھا۔ ہاں، یہ بات زیادہ ایکوریٹ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہوں کے لیے قربان نہیں ہوئے، بلکہ ہم خود اپنے اعمال اور اپنے گناہوں کے لیے جواب دہ اور سزاوار ہیں۔ جب میرے سامنے اسلام کی سچائی آ گئی اور ہر طرح سے میں نے اس سچائی کو پرکھ لیا، تو میرا دل کہہ رہا تھا کہ اسے قبول کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے سے اچھا کوئی لائف اسٹائل ہی نہیں ہے۔ اور آج سے 4 سال پہلے میں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا۔
میں نے اپنے پیرنٹس کو بتایا کہ میں اسٹڈی کے سلسلے میں ایک ہفتہ کہیں جا رہی ہوں اور مجھے ایک ہفتے کی کلاس لینی ہے، اور میں ایک ہفتے کے لیے اپنی اسلامک ٹیچر کے پاس آ گئی۔ یہاں میں نے اسلام قبول کیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے بہت اچھے لوگ ملے۔ انہوں نے ایک ہفتہ مجھے اپنے گھر پر رکھا، نماز سکھائی اور اسلام کی بیسکس سکھائیں۔ یہ بہت ہی اچھی اور بہت ہی تعاون کرنے والی خاتون ہیں۔ ایک ہفتے بعد میں ان کے پاس سے واپس گھر آ گئی، اور اس کے بعد بھی ہر ہفتے ایک کلاس لینے ان کے پاس جاتی رہتی تھی تاکہ اسلام پر عمل کرنا اور زندگی گزارنا سیکھوں۔ ہاں، البتہ میں نے اس بارے میں اپنے گھر پر اپنے پیرنٹس اور کسی بھی فیملی ممبر کو نہیں بتایا، اور اسی طرح 1.5 سال گزر گیا۔ میں نے ملازمت اختیار کر لی تھی اور اپنے الگ اپارٹمنٹ میں رہ رہی تھی، اس لیے بھی میرے لیے اپنے اسلام کو پوشیدہ رکھنا آسان تھا۔ ہاں، البتہ میرے مسلمان دوست جانتے تھے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ میں اس دوران سر پر اسکارف نہیں پہنتی تھی۔ مجھے اپنا طرز زندگی مکمل اسلامی بنانے میں تقریباً 2 سال لگے، اور پھر میں نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے اپنے پیرنٹس کو بتا دینا چاہیے۔ مجھے یاد ہے کہ میں انہیں بتانے سے پہلے بہت نروس تھی، اور وہ رمضان شروع ہونے سے 1 ہفتہ پہلے کی بات ہے۔ میں گھر گئی اور میں نے اپنے مام اور ڈیڈ کو بٹھایا اور کہا کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ میری والدہ نے پریشان ہو کر پوچھا، کیا تم پریگننٹ ہو گئی ہو؟ میرے والد کا سوال تھا، کیا تم نے کار کریش کر دی ہے؟ کیا تم سے کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے؟ میں نے کہا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں دراصل اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں، اور ممکن ہے کہ آپ مجھے اس کے بعد ہیڈ اسکارف میں دیکھیں، اور آپ دیکھیں کہ میں مسلمانوں کی طرح عبادت کر رہی ہوں۔ میں آپ کو بہت ہی دھیمے مزاج کی اور بہت ہی بردبار لگنے لگوں تو آپ ایسی تبدیلیوں کے لیے پہلے سے تیار ہوں۔ الحمدللہ میرے پیرنٹس کا رد عمل خراب نہیں تھا، اور انہوں نے اس خبر کو بالکل ہی نارمل لیا، جیسے کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ میرے نان مسلم دوستوں کا رد عمل بھی بہت زیادہ خراب نہیں تھا، مگر انہیں میری اس تبدیلی کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے میں وقت لگا۔ جو میرے قریبی اور سچے دوست تھے، ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں مسلمان ہوں یا عیسائی یا ایتھیسٹ۔ الحمدللہ میں آج مسلمانوں والی ایک مکمل اور خوشگوار زندگی گزار رہی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔